وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم مشائخ وزام، علماء کرام، عزیز دوستو اور اہلیان ملسی، اور یہاں پہ ماشاءاللہ سٹیج پہ تمام معززین علاقہ، بالخصوص اس عظیم الشان اجتماع کو اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذکر کی محفل کو سجانے والے ہمارے بڑے پیارے دوست جناب وسیم بشیر صاحب اور عامر بشیر صاحب اور سلیم احمد صاحب اور تنویر احمد صاحب، یہ تمام بھائیوں نے یہ محفل سجائی ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ معاونین ہیں اور جماعت اہل سنت کے اراکین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حضمان میں رکھے۔ اور میں ماشاءاللہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی اس علاقے میں اتنی خوبصورت اور اتنی ماشاءاللہ عظیم یہ آپ نے پاک محفل سجائی ہے، اور بڑا ایک خوبصورت سما ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، اور ماشاءاللہ بڑی یہاں پہ رونقیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور بڑا اچھا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے دوستو، مجھے خاص طور پہ بڑی یہ خوشی ہوئی سن کے کہ یہاں پہ جو موضوع انہوں نے چنا ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے اس ذکر کی محفل کا موضوع انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد جو ہے وہ ایک بہت اہم وہ معاملہ ہے، اور اس میں اس کو سمجھنے کی اور میرے دوستو حقوق ادا کرنے کی جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، وہ دین کیا کہتا ہے کہ ہم کس انداز میں حقوق ادا کریں، تو ہمیں اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حقوق العباد ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور بڑا ایک اہم ٹاپک ہے۔ دیکھیں، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اور ہمارا رابطہ کوئی فرشتوں سے نہیں ہے، کوئی جنات سے نہیں ہے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ آپس میں ہیں، اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو میرے دوستو، جب ہم یہاں پر ہیں تو ہمارے روابط، ہمارے تعلقات، لین دین، ہمارے جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ لوگوں سے ان کا تعلق ہے براہ راست۔ تو اس لیے لوگوں سے ان کے حقوق ادا کرنا اور اپنے فرائض سمجھنا یہ دین کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہے، ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہ ہمیں دین اس پہ قرآن کو لے لیں، قرآن کی آیتوں کو لے لیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو میرے دوستو قرآن اور احادیث بھری پڑی ہیں حقوق العباد کی احکامات کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں اجاگر کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جماعت اہل سنت نے اس انداز میں کانفرنس اور یہ اجتماع کیا ہے، تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو، ان میں سمجھ آئے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہماری کیسی تربیت کرتا ہے، اور ہمارے کیسے عظمتوں والے رسول ہیں، کیسے ہمارے شاندار اور میرے دوستو پاک رسول ہیں، کہ ایسا عظیم رسول نہیں آیا کہ انہوں نے کس خوبصورت انداز میں اپنی امتیوں کی تربیت کی ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنا یہ ہمارے پر لازم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور آپ نے اس پہ تقاریر بھی کئی دفعہ، سینکڑوں دفعہ سنی ہوں گی۔ میرے دوستو، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ اس کا جو سکوپ ہے اور اس کا جو عموم ہے وہ بڑا ہی وہ اہم ہے اور قابل غور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے افتادہ زمانے میں، اور آج کل کے میرے دوستو یہ ایسا دور ہے کہ پرفتن دور ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت پر غور کرنے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ یہ بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے دور میں آیت، اور اس کو سمجھنا اور اس آیت کے مضمون کو اپنے دلوں میں سمو لینا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بڑے اہم معاملے کی طرف توجہ دلاتا ہے، بڑی اہم معاملے کی طرف اللہ تعالیٰ وہ اس کا ذکر فرماتا ہے اپنی پیاری کتاب میں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ میرے جو نیک بندے ہیں، آؤ میں تمہیں ان کی ایک بڑی خاص عادت بتاؤں، آؤ میں تمہیں ان کی خصائص بتاؤں، جہاں پہ ان کے اندر بڑی اچھی عادتیں ہیں۔ میرے نیک بندے، میرے عابد و زاہد، میرے صالحین جہاں قیام اللیل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور وہ نیکی میں ان کے دن و رات گزرتے ہیں، جہاں وہ کئی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، کئی اچھی عادتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کا بڑا ہی ایک اچھا کیریکٹر ہوتا ہے، بڑے خوبصورت ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں بڑے شاندار ٹریٹس ہوتے ہیں، وہاں پر آؤ میں تمہیں ان کی ایک اور خوبی بتاؤں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی بتائی کہ میرے نیک بندے وہ غصے میں نہیں آتے، میرے نیک بندے وہ غضب میں نہیں آتے، اور میرے نیک بندے دوسروں سے انتقام نہیں لیتے، دوسروں سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے میٹھے بول بولتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو دکھ پہنچائے، کوئی درد پہنچائے، کوئی ایذا رسانی کرے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ میٹھے بول، شیریں بول بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو خلق خدا کو گلے سے لگانا جانتے ہیں، جو میٹھے بول بولنا جانتے ہیں، جو دھتکارنے کی بجائے لوگوں کو گلے سے لگاتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، اور ان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو، مسٹیکس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو بہت پیارا رکھتا ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کریں یہ آیت کس چیز کی دعوت دے رہی ہے۔ بڑی اہم معاملے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ دیا ہے کہ غصہ جو ہے، اب ذرا غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں۔ میرے دوستو غصے نے ہمارے معاشرے میں تباہی مچائی ہوئی اور بربادی مچائی ہوئی ہے، اور جو غصے کے آفٹر ماتس ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ بڑے سنگین ہیں، بڑے بھیانک ہیں۔ میرے دوستو غصے میں خاندان ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، شیرازہ بکھر جاتا ہے، قتل ہو جاتی ہے۔ قتل سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں میرے دوستو، غصے میں قتل ہو جاتا ہے۔ ہنسی کھیل میں تو قتل نہیں ہوتا، غصے میں قتل ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو پھر غصے میں ایک اور بڑا سنگین مسئلہ، وہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، طلاق کا مسئلہ، کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ڈومیسٹک رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نکاح کا مقدس رشتہ وہ بنا ہے، وہ غصے کی نظر ہو جاتا ہے، غصہ اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ سب غصے کی وجہ ہے نا، غصہ جو ہے وہ یہ سارے کام کرواتا ہے، اور غصے کے بڑے خطرناک نتائج وہ بھگتنا پڑتے ہیں۔ میرے دوستو جب غصہ وہ بڑے بھیانک اثرات دکھاتا ہے اور سر چڑھ کے بولتا ہے، اور انسان سے ایسے اقدامات اٹھ جاتے ہیں کہ وہ غصے کے کنٹرول میں ایسے کام کرتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے، ایسے ایکشن اس سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کی تلافی زندگی بھر ممکن نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ غصے میں بندہ مر گیا، اب بندہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ آپ چاہے جتنے بھی ندامت کے آنسو بہا لیں، جتنے بھی کروکوڈائل ٹیئرز میرے دوستو آپ اس کو بہا لیں اور آنسو بہاتے جائیں، لیکن جو بندہ مر گیا وہ تو نہیں آ سکتا۔ چاہے بندہ جتنا بھی دل سے ندامت کے آنسو بہا لے، تو جو بندہ چلا گیا دنیا سے، غصے کی نظر وہ قتل ہو گیا، تو وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، وہ تو دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ تو غصے کے بڑے خطرناک نتائج ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارا چونکہ خاندان ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک سوشل سرکل ہمارا بہت وسیع ہے اور بہت بڑا ہے، آپ حضرات محبت کرتے ہیں اور ہم سے لوگ رابطہ رکھتے ہیں اور ملتے ہیں، تو میرے دوستوں میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ان کے مسائل سنتا ہوں، اور میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مسئلے جو ہمارے پیر بھائی یا دیگر ہمارے جو دوست احباب آ کے ڈسکس کرتے ہیں، اس کا جو امپیٹس ہے، اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے، اس کو جو ہوا دینے والی چیز ہے، وہ غصہ ہے۔ میرے دوستو غصہ جو ہے وہ کام کرواتا ہے اور بڑے گناہ کرواتا ہے، اور پھر اس کے بھیانک اثرات وہ انسان کو وہ فیس کرنے پڑتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ مجھے حضور کی حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل، کہ جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے،
شہد لذیذ چیز ہوتی ہے، لیکن شہد میں اگر آپ سرکہ ڈال دیں گے، ونیگر ڈال دیں گے، تو شہد کی مٹھاس جو ہے سرکے کی کرواہٹ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ سرکے کی کرواہٹ جو ہے وہ شہد کی شیرینی کو، مٹھاس کو، اس کے ذائقے کو، اس کی لذت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ شہد کا بیڑا غرق ہو جائے گا، شہد کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح سرکہ جو ہے اس کی کرواہٹ شہد میں ملنے کے بعد شہد کی شیرینی کو تباہ کر دیتی ہے، ویسے ہی غصے کا سرکہ جب ایمان کے شہد میں ملتا ہے تو ایمان کی جو شہد اور شیرینی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ جو غصے کا سرکہ ہے وہ اس کی کرواہٹ ایمان کی شیرینی کو، حلاوت کو، نرمی کو، اس کی خوبصورت ذائقے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنی اہم بات ہے۔ سرکار نے علامتی زبان کے ذریعے غصے کو سرکے سے نسبت دی اور شہد کو ایمان سے نسبت دی۔ میرے دوستو، ہمیں اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اس میں مٹھاس رکھنی ہے، اس میں شیرینی رکھنی ہے، تو پھر غصے سے پرہیز کرنا پڑے گا، غصے پہ کنٹرول کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ میرے دوستو، مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ سرکار کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور سرکار نے اس حدیث میں غصے کی جڑ کی نشانی ہمیں بتائی کہ غصہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور غصہ جو ہے وہ کون اس کو ہوا دینے والی چیز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان، ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ جو ہے شیطان سے ہے۔ وَإِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ سرکار نے فرمایا کہ غصہ جو ہے شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا تھا، اور آگ جو ہے وہ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ تو تم میں اگر کسی کو غصہ آئے، غصے کی آگ بھڑکے، تو اسے اچھی طرح سے وضو کر لینا چاہیے، کہ جب وضو کرے گا تو وضو کا پانی جب اس کے جسم پہ لگے گا تو غصے کی آگ پانی کی وجہ سے بجھ جائے گی۔ ذرا غور کریں کہ سرکار نے اس حدیث میں کیسی چین اسٹیبلش کی، کیسے سرکار نے وہ لڑیاں جوڑی ہیں، کیسے پیسز کو ایک ایک کر کے سرکار نے ارینج کیا ہے، کہ بڑی پیاری خوبصورت حدیث ہے کہ سرکار اس سارے چین کو اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں، اور سرکار بتا رہے ہیں کہ جو روٹ کاز ہے غصے کا وہ شیطان ہے، مطلب شیطان کی طرف منسوب کیا کہ غصہ جو ہے کوئی نیک عمل نہیں ہے بلکہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان جو ہے وہ غصے میں آتا ہے، اور غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان چونکہ آگ سے بنا تھا تو غصے کی تخلیق بھی آگ سے ہی ہوئی ہے، غصے میں بھی آگ ہی آگ ہے۔ جس طرح آگ جلا دیتی ہے، آپ کھیت میں کبھی آگ لگائیں ایک اینڈ پر تو میرے دوستو وہ آگ پھیلتی جاتی ہے، اور اس کے جو بھی اس کے سامنے آتا ہے تو پورا کا پورا کھیت جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ اسی طرح غصہ جو ہے جب وہ سر چڑھ کے بولتا ہے تو پھر اس کے سامنے جو بھی آتا ہے غصہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ سرکار فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان جو ہے آگ سے بنا تھا، اور پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتی ہے۔ تو تم میں اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے کہ اس کی برکت سے، اس کے پانی کی برکت سے غصہ جو ہے زائل ہو جائے گا، غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ذرا غور کرو کہ سرکار کیسی پیاری بات بتاتے ہیں۔ مجھے وہ ایک حدیث یاد آئی اور وہ بھی میں سناتا چلوں کہ سرکار نے فرمایا ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، کہ جو غصہ ہے یہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے، ابن آدم کے دل میں ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے یہ جو غصہ ہے۔ میرے دوستو، جس طرح راکھ ہوتی ہے نا، راکھ کے نیچے شعلے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے تو کالی راکھ نظر آ رہی ہوتی ہے نا، انسان آتا ہے ہاتھ ڈالتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو راکھ ہے، لیکن جب زیادہ گہرا ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، جھلس جاتا ہے، کیونکہ نیچے شعلے پڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، جس طرح لوہا جو ہے، لوہے کو جب آپ پتھر سے رگڑتے ہیں، زور سے رگڑتے ہیں صاف شفاف لوہے کو، تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں نا، آگ پیدا ہوتی ہے۔ کبھی آپ پتھر کو زور سے رگڑیں لوہے کی سرفیس سے تو میرے دوستو وہ آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب جو غصہ ہے وہ دل کی دیواروں کو جب رگڑتا ہے تو پھر انسان کے اندر جو شعلے ہوتے ہیں کینے کے اور بغض کے وہ باہر نکلتے ہیں، وہ باہر سامنے آتے ہیں، اس کا بغض، اس کا حسد وہ سامنے آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سرکار کی حدیث ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جہاں میں نے یہ گفتگو کی کہ غصہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کرنا چاہیے، اور غصہ بڑا بھیانک اس کے اثرات ہوتے ہیں، بڑے بھیانک آفٹر مارکس ہوتے ہیں، اور اس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو پھر میرے دو اور شیطان سے اس کو منسوب کیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سرکار نے یہ جو فرمایا کہ ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، کہ غصہ تو انسان کے دل میں ایک آگ ہے، شعلہ ہے، تو پھر آخر اللہ نے انسان کو غصہ کیوں دیا؟ انسان کے دل میں غصہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ جب غصہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ غصے سے قتل ہو جاتے ہیں میرے دوستو، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر غصہ انسان کو کیوں دیا گیا؟ میرے دوستو، یہ اللہ کا کام جو ہے، اللہ کی جو اقدامات ہوتے ہیں، اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں. اللہ کا کوئی بھی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یاد رکھیں، میں یہاں ایک مثال سے آپ کو معاملہ سمجھاؤں. ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے تفاسیر میں لکھا اور سمجھایا کہ جیسے اسلحہ ہوتا ہے، جیسے تلوار ہوتی ہے، خنجر ہوتا ہے میرے دوستو، گن ہوتی ہے، تو وہ کتنی خطرناک چیز ہے. اب پسٹل ہے، پسٹل سے، ریوالور سے بندہ جو ہے مر جاتا ہے، آپ گولی مارے کسی کو بندہ مر جائے گا. اب لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہوں جہاں پہ چور ڈاکو ہوں، ڈکیتی عام ہو، وہاں پہ فاسق فجور لوگ ہوں، وہاں پہ کرمنلز ہوں، اور بڑا خطرہ ہو جان کو، عزت کو بڑا خطرہ ہو، تو پھر میرے دوستو انسان کو مجبوراً اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا پڑے گا. اپنی حفاظت کے لیے گھر میں اسلحہ رکھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کرمنلز آ جائیں، اگر کوئی ڈاکو آ جائیں، کوئی فساد پھیلانے والے لوگ آ جائیں، تو ان سے نپٹنے کا کوئی تو ذریعہ ہو، کوئی اپنے دفاع، اپنے ڈیفنس میکنزم کے لیے کوئی تو سیلف ڈیفنس کے حوالے سے آپ کے پاس آلہ ہو. تو اس لیے اسلحہ رکھا جاتا ہے کہ تاکہ دشمنوں سے میرے دوستوں نپٹا جائے. اب مثال کے طور پہ چھری ہے. چھری میرے دوستو، اس کے فائدے بھی، اس کے نقصانات بھی. چھری اگر کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں، یا پستول کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیں، تو کتنی خطرناک بات ہے. اس سے بچہ جو ہے اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. لیکن اگر سرے سے گھرے میں آپ چھری رکھیں گے ہی نہیں میرے دوستو، تو پھر سبزی کیسے کاٹیں گے، پھر پھل فروٹ کیسے کاٹیں گے، پھر کھانا کیسے بنائیں گے، پھر جانوروں کا گوشت کیسے کاٹیں گے، ذبح کیسے کریں گے؟ تو پتہ چلا کہ چھری کے جہاں نقصانات ہیں وہاں چھری کے فائدے بھی ہیں. اسی طرح یاد رکھو جو سرکار کی حدیث ہے، ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، یہ جو غصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ہمارا اسلحہ ہے. اگر اس غصے کا استعمال ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس غصے کا استعمال کہاں پر جائز ہے میرے دوستو؟ اس غصے کا استعمال وہاں جائز ہے، وہاں یہ غصہ دکھانا چاہیے جہاں پر شریعت کہے، جہاں پر اللہ اور اللہ کا رسول حکم دیں، وہاں پر غصہ نکالنا چاہیے میرے دوستو. باقی سارے معاملات میں غصہ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. اور کہاں پر غصہ جائز ہے؟ مثال کے طور پہ ناموس رسالت کی بات ہو، قرآن کی حرمت کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہو، اصحاب کرام کی حرمت کی بات ہو، اہل بیت کی حرمت کی بات ہو میرے دوستو، کوئی گستاخیاں کرے اور اگر ہمیں وہاں غصہ نہ آئے اور ہم وہاں پر اس سے جواب نہ دے سکیں، تو پھر میرے دوستو ہم تو مومن ہی نہیں، ہمارا تو ایمان ہی کامل نہیں. سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی ہوئی میرے دوستو. اگر وہاں پر مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے غلام کو اگر قرآن کی بے حرمتی پہ غصہ نہ آئے، تو میرے دوستو یہ تو تم تو مومن ہی نہیں ہو، یہ تو بغیرتی ہے. تو وہاں پر غصہ آنا ہمارے ایمان کی نشانی ہے. وہاں پر غصہ آنا تو عین عبادت ہے، وہ غصہ عین عبادت ہے. اب مثال کے طور پہ میرے دوستو، گھر میں آپ اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، بچوں کو اگر آپ وہاں پر ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ان کی مار پیٹ کرتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، یہ تو اچھے کاز کے لیے میرے دوستو آپ کریں گے، ورنہ تو پھر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. اگر آپ دفتر میں ہیں، دیگر ماحول، دفاتر کے ماحول میں ہیں، اور آپ کا ماتحت عملہ ہے، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، جو آپ کا ماتحت عملہ ہے، ان کو کوئی کام سکھانا ہے، کوئی ان کو صحیح بات پر ان کی سرزنش کرنی ہے، ان کی سرکوبی کرنی ہے میرے دوستو، اگر وہاں پر غصہ نہیں آئے گا تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ اسی طرح میرے دوستو، جو بھی وہ غصہ یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے، جو شریعت کے تابع ہوتا ہے، وہ غصہ تو عین عبادت ہے، وہ غصہ تو کرنا چاہیے.
اشداء الکفار رحماء بینہم جاہد الکفار والمنافقین بغلظ علیہم. یہ جو غصہ قرآن پاک میں آیا ہے یہ غصہ عین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول کے جو صحابی ہیں ان کے جو غلام ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کافروں پر شدید ہیں، کافروں پر وہ شدید ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کریم کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ جو منافق ہیں مشرکین ہیں ان سے میٹھے بول نہ بولیں، ان سے نرمی سے پیش نہ آئیں، ان کے ساتھ سختی کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں. تو میرے دوستو یہ جو غصہ ہے یہ بالکل صحیح غصہ ہے، یہ شریعت کے تابع ہے. میرے دوستو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ کتنے بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص وہ صحیح بات پر اسے غصہ نہیں آتا، صحیح بات پر اسے غصہ نہیں آتا، وہ پاگل ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. لیکن یاد رکھو یہ جو آیت والکاظمین الغیظ کی آیت ہے اس میں کوئی حرمت رسول کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، کوئی قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. اس آیت میں جو ہماری تربیت ہو رہی ہے وہ ذاتی معاملات کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہو رہی ہے. میرے دوستو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم ہر وقت غصہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہم غصہ سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے اور ہر وقت ہمارے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ذرا سی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور فوراً ہم بھڑک جاتے ہیں. میرے دوستو ہماری ازدواجی زندگی ہو، ہماری دفتری زندگی ہو، ہماری ڈومیسٹک لائف ہو، ہماری پروفیشنل لائف ہو، میرے دوستو یہ جو غصہ ہے یہ ان تمام معاملات میں، ان تمام سیٹنگز میں یہ اس غصے کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اس غصے پر کنٹرول کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ غصہ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو اس کے ٹو فیسٹس ہیں، اس کے اچھے فیسٹس بھی ہیں اور اس کے برے فیسٹس بھی ہیں، اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے. لیکن جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا غصہ اچھا غصہ ہے، کون سا غصہ برا غصہ ہے. تو یہ ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے. مجھے حدیث یاد آئی، وہ میں سناؤں، بڑی مشہور حدیث ہے اور وہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور کے صحابی حضور کے پاس آئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اوصنی، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ ای المسلم افضل، ای المسلم افضل، کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا مسلمان وہ اچھا مسلمان ہے، کون سا مسلمان افضل مسلمان ہے. یہ صحابیوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کی تو سرکار نے کیسا خوبصورت جواب دیا. حدیث شریف میں آتا ہے میرے دوستو، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابیوں تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ کون سا مسلمان اچھا ہے، ای المسلم افضل. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اچھا ہے، روزہ رکھنے والا اچھا ہے اور دیگر فرائض کو پر پورا اترنے والا اچھا ہے. سرکار نے یہ جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کتنی اہم باتیں یہ سرکار کی میرے دوستو شریعت کا حصہ ہے. سرکار یہ چیزیں نافذ فرمانے والے ہیں، لیکن سرکار نے نماز روزے زکوٰۃ کی بات نہیں کی. سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. سرکار نے فرمایا کہ اچھا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے. ذرا غور کرو کہ سرکار کی حدیث ہماری کیسی تربیت کرتی ہے. سرکار نے ہمارے سامنے یارڈ سٹک رکھی ہے، اس حدیث میں معیار بتایا ہے کہ تمہاری نمازیں، تم بھلے نمازیں پڑھتے رہو، بھلے روزے رکھتے رہو، بھلے یہ سارے اچھے کام کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، لیکن اگر حقوق العباد پورے نہیں کرتے تو یہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، یہ روزے کسی کام کے نہیں ہیں. اگر تمہاری زبان سے اور تمہاری ہاتھ سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے، تمہارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں، تمہارے والدین، بیوی، بچے، میرے دوستو تمہارے رشتہ دار، تمہارے دیگر جو سوشل سرکل میں رہنے والے لوگ ہیں، اقربا، وہ اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر ان نمازوں کا کیا فائدہ، ان عبادتوں کا کیا فائدہ. میرے دوستو سرکار گویا یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو اچھا مسلمان ہے اس کی زبان سے بھی معاشرہ محفوظ ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے بھی معاشرہ محفوظ ہوتا ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے. سرکار کی حدیث ہے ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، کہ جو انسان دوسروں سے پیار سے بات کرتا ہے اور غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو غضب سے بچا لے گا، اپنے غضب سے، اپنے قہر و غضب سے بچا لے گا. میرے دوستو ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں،
نہ تو ہماری زبانوں سے معاشرہ محفوظ ہے، نہ ہی ہمارے ہاتھوں سے معاشرہ محفوظ ہے۔ جب زبان کی باری آتی ہے تو وہ ایسے تیر چلاتی ہے، ایسا وہ دلوں کو چھلنی کرتی ہے، زخمی کرتی ہے کہ پھر وہ زخم مدتوں نہیں بھرتے۔ اور جب ہاتھوں کی باری آتی ہے تو ہاتھوں سے بھی ہم ایسی تواضع کرتے ہیں کہ اس بیچاری کی 7 پشتیں جو ہیں وہ یاد کرتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمیں کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حدیث کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے، اس سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ اوصنی، مجھے نصیحت کیجئے اور مجھے مختصر نصیحت کیجئے کہ ساری زندگی مجھے یاد رہے، ساری زندگی میں وہ آپ کے فرامین وہ پلے سے باندھ کے رکھوں۔ اوصنی یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی، مختصر نصیحت چاہتے ہو نا تو یاد رکھو لا تغضب۔ اے میرے صحابی، غصے میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا، لا تغضب۔ وہ صحابی سمجھے کہ حضور نے کوئی سرسری طور پہ بات کر دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ ایکسپیکٹیشن لے کر آئے تھے، یہ امید لے کر آئے تھے کہ سرکار شاید کوئی وظائف بتائیں گے، کوئی دعائیں بتائیں گے، کوئی یہ کہیں گے کہ قیام اللیل کیا کرو، کوئی قرآن پاک کی خاص صورتیں پڑھا کرو۔ وہ ذہن میں یہ چیزیں سجا کر آئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی لا تغضب، غصے میں نہ آنا۔ وہ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، پھر بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، فرددا مرارن، 2 دفعہ، تیسری دفعہ تکرار کیا، حضور اور نصیحت فرمائیے، اور نصیحت فرمائیے۔ سرکار نے اپنے صحابی کو ہر دفعہ یہ نصیحت فرمائی کہ اے میرے صحابی لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، اے میرے صحابی غصے میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا۔ ذرا غور کرو میرے دوستوں کہ صحابی سرکار یہ باتیں کیوں فرما رہے ہیں؟ جہاں یہ باتیں صحابی کی تربیت کرتی ہیں وہاں ہماری بھی تربیت کرتی ہیں۔ ہمیں بھی ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی اہم باتیں ہیں۔ مجھے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آئی، اور بڑی پیاری حدیث ہے میرے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، سرکار تشریف فرمائیں، اور سیدنا صدیق اکبر وہ حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہیں۔ کچھ لوگ آئے ان رجلا شتم ابو بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان سے جھگڑا شروع کر دیا، اور والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، حضور تشریف فرما تھے۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا ان لوگوں کی بری باتوں کا، ان کے جھگڑے کا، فساد کا۔ صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، صدیق اکبر خاموش بیٹھے رہے سر جھکا کر۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب ویتبسم۔ سرکار نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ خاموش ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے، تو سرکار جو ہے یعجب ویتبسم، سرکار نے اظہار مسرت فرمایا، اور سرکار جو تھے وہ خوش ہوئے، مسکرائے کہ صدیق اکبر خاموش رہے، خاموشی اختیار کی اور جھگڑے کو ہوا نہیں دی، ان لوگوں کی بری باتوں کا جواب نہیں دیا۔ میرے دوستو، سرکار خوش ہوئے، لیکن ہر بندے کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے نا، ہر بندہ جو ہے ایک اس کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے برداشت کا۔ میرے دوستو، صدیق اکبر بھی انسان ہے، ان کا بھی برداشت کا ایک پیمانہ ہے۔ فلما اکثر رد علیہ قولی فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام۔ تو جب ان لوگوں نے غصے پہ تکرار کیا اور مزید غصہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی جواب دے دیا۔ فلما اکثر رد علیہ بعد قولی، تو صدیق اکبر نے بھی ان کو جواب دینا شروع کر دیا اور وہ بھی لڑائی میں شامل ہو گئے۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام، تو سرکار جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، سرکار اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چل دیے، وہاں سے چلے گئے سرکار، غضب میں، غصے میں وہاں سے سرکار چلے گئے۔ جب صدیق اکبر نے یہ دیکھا فلحقہ ابو بکر، جب ابو بکر سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ سرکار یہاں سے چلے گئے تو صدیق اکبر حضور کے پیچھے لگ کے حضور کے پیچھے دوڑے اور پھر جا کے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ کان یشتمنی وانت جالس فلما رددت علیہ بعد قولی غضبت وقمت۔ حضور
آپ جب تک وہ لوگ آئے اور وہ لوگ مجھ سے جھگڑا کر رہے تھے، جب تک میں خاموش بیٹھا رہا وہ مجھے برا بلا کہہ رہے تھے. کانا یشتمونی وانت جالس. حضور آپ تشریف فرما رہے، آپ بیٹھے رہے، میں ان کے شتم برداشت کرتا رہا، وہ مجھے برا بلا کہتے رہے، اور حضور اس وقت تک آپ تشریف فرما رہے. اور فلما رددت علیہ بعد قولی غضبت وقمت. حضور جیسے ہی میں نے لڑائی شروع کی، میں نے جواب دینا شروع کیا، حضور آپ غصے میں برہم ہو گئے اور آپ وہاں سے چلے گئے. تو حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر حضور میرا بھی تو حق بنتا تھا نا. گویا صدیق اکبر یہ فرما رہے ہیں حضور وہ مجھے بری باتیں کہہ رہے تھے، تو حضور میرا بھی تو جواب دینا بنتا تھا نا اپنے دفاع میں. تو حضور آپ وہاں سے کیوں چلے گئے؟ میرے دوستو، حضور نے جو جواب دیا وہ صدیق اکبر کی بھی تربیت کرتا ہے اور وہ ہماری بھی تربیت کرتا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق بالکل تم نے ٹھیک کہا، مجھے وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا، تم تو میرے بڑے پیارے صحابی ہو اور جو بھی میں بات کہتا ہوں فوراً تم وہ اس پر عمل کرتے ہو، اور واقعی مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، تمہارا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، سرکار نے فرمایا انہو کان معک ملک یرد عنک فلما رددت علیہ بعد قولی وقع الشیطان فلم اکن لأقعد مع الشیطان. اے صدیق، بات یہ ہے کہ جب تک تو خاموش تھا اور ان کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، تیری طرف سے فرشتہ دفاع کر رہا تھا، تیری عزت کا دفاع اور تیرا تحفظ وہ فرشتے کی ذمہ داری تھی اور فرشتہ جواب دے رہا تھا. لیکن جب تو نے جواب دینا شروع کیا، تو نے جھگڑے میں اپنی ٹانگ اڑائی اور تو نے جھگڑا شروع کر دیا، ان کا جواب دینا شروع کر دیا اور لڑائی شروع ہو گئی، تو وہاں پر شیطان آ گیا. وقع الشیطان فلم اکن لأقعد مع الشیطان. اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں پر شیطان آ جائے وہاں میں بیٹھوں، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا. ذرا غور کرو، یہ حدیث ہماری بڑی تربیت فرماتی ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پہ پورا انالیسس کروں. چند باتیں میں بتا دیتا ہوں جہاں پہ یہ حدیث اس کی انٹرپریٹیشن میں بڑی حکمتیں چھپی نہیں ہیں. چند باتیں میرے دوستو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ حدیث صدیق اکبر کی بھی شان بیان کر رہی ہے اور یہ حدیث رسول کریم کی بھی کیسی پیاری شان بیان فرما رہی ہے اور حضور کی تربیت کا خوبصورت انداز بیان فرما رہی ہے کہ حضور جو ہیں وہ اپنے صحابیوں کی کیسی پیاری تربیت کرتے ہیں، حضور نے کس پیارے انداز میں صحابیوں کو دین سکھایا ہے. اور پھر صدیق اکبر کی شان دیکھو کہ صدیق اکبر خاموش بیٹھے رہے. صدیق اکبر جو ہیں وہ پرہیز کرتے ہیں شیطانی باتوں سے اور جھگڑے کی باتوں سے اور فساد کی باتوں سے. تو یہ سب چیزیں اس حدیث سے ثابت ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو بہت اہم پیغام دے رہی ہے وہ یہ دے رہی ہے کہ خاموشی جو ہے وہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی. خاموش رہنا یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے. سائلنس از ناٹ اے ویکنس. ٹو ریمین سائلنٹ از ناٹ اے ویک پوائنٹ. میرے دوستو، جواب دینا جو ہے وہ مردانگی کی علامت نہیں ہوتا بلکہ خاموش رہنا جو ہے وہ حکمت کی علامت ہوتا ہے. خاموش رہنا سیکھو، خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ میرے دوستو زبان جب بولتی ہے بڑھ چڑھ کر اور زبان جب تیر چلانا شروع کر دیتی ہے تو پھر میرے دوستو پھر واپسی نہیں ہوتی. تو تیر زبان سے نکل گیا پھر وہ واپس نہیں آتا، پھر وہ دوسرے کو زخمی کر دیتا ہے. مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی کے اوپر الزام لگائے، بڑے برے الزام لگائے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. تو وہ شخص جو تھا وہ قاضی کے پاس چلا گیا اور پھر جب کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو فیصلہ جو تھا وہ اس شخص کے حق میں ہوا کہ جس کے خلاف الزام لگائے تھے، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی. تو جو الزام لگانے والا تھا اس کے خلاف فیصلہ آیا. اس نے جھوٹے الزام لگائے تھے اس بندے کے اوپر. تو جج نے کہا اس بندے کو جس نے الزام لگائے تھے کہ میں فیصلہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں، میں فیصلہ میں تھوڑی دیر کے بعد سناؤں گا، تم ایسا کرو کہ جو تم نے اس پر الزام لگائے تھے اس شخص پر، کاغذ پہ ان کو لکھ لو، کاغذ پر ان کو لکھ لو ان سارے الزامات کو، اور پھر کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور کاغذ کو پھر پھینک دو ان ٹکڑوں کو، اور پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا. تو چنانچہ اس شخص نے ایسے ہی کیا. فیصلہ تو اس کے خلاف آ گیا تھا، تو اس نے وہ ساری چیزیں لکھی، سارے الزام لکھے جو اس شخص کے خلاف لگائے تھے، اور پھر اس نے اس کاغذ کو پھاڑا اور پھر اس کے پرزوں کو، وہ پیسز کو اس نے پھینک دیا ادھر ادھر، اور پھر جج کے پاس چلا گیا. جب جج کے پاس گیا تو جج نے کہا کہ وہ جو کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو تم نے الزام لگائے تھے اس کے اوپر، تو وہ جو کاغذ کے ٹکڑے تم نے پھینکے ہیں وہ تو اکٹھے کر کے لے کر آؤ ذرا، وہ تو اکٹھے کر کے لے کر آؤ.
تو اس نے کہا کہ جی میں کیسے اکٹھے کر کے لے کر آؤں، وہ تو ٹکڑے تھے پھینک گئے، میں نے پھینک دیے، آپ نے کہا تھا میں نے پھینک دیے، ہوائیں پتہ نہیں کسی ٹکڑے کو کہاں لے گئی ہوں گی، کوئی ٹکڑا کہیں ہوگا کوئی ٹکڑا کہیں ہوگا، میں کیسے لے کر آؤں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو اس جج نے کہا، قاضی نے کہا کہ اے انسان، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے جب اپنے بھائی کے اوپر جھوٹے الزام لگائے اور اس کی عزت کو پارا پارا کیا اور اس کی عزت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کی عزت کے کاغذ کو تو نے پھاڑا اور پھر ادھر پھینک دیا، تو پھر اس کی عزت کے ٹکڑے بھی تو ہوائیں پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئیں، اور پھر وہ یہ چاہے اب کچھ بھی کرے تو لوگوں میں جب بات پھیلی یہ کہاں کہاں اپنی صفائیاں دیتا پھرے گا، کہاں کہاں جو ہے یہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ یہ جھوٹا الزام تھا، یہ غلط الزام تھا۔ تو یہ میں زبان کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیریس ریپرکشنز کیسی ہوتی ہیں، اس کے سنگین جو نتائج ہوتے ہیں کہ جو ہماری زبان جب تیر چلاتی ہے، اور یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، بوجھ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دوستو جب وہ ہم باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، تو پھر انسان وہ اس کے سنگین ہمیں نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے اور بڑی ہی وہ پیاری حدیث ہے، اور میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں غصے کے حوالے سے وہ حدیث میں ضرور سناتا ہوں، وہ مجھے یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے عظیم صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود مجتہد صحابی ہیں، اور میرے دوستو جو مفتی صحابی تھے، صحابہ کرام تھے، ان کی صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا۔ ان سے روایت ہے حدیث، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ اپنے کاشانہ مبارک سے باہر نکلے اور سرکار رستے میں جا رہے ہیں، سرکار رستے میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سرکار کی اپنے صحابیوں پر نظر پڑی، رستے میں حضور کو کچھ صحابی نظر آئے، اپنے غلام نظر آئے، اور وہ جو صحابی تھے وہ بڑا دلچسپ وہ جسمانی مشق کر رہے تھے، وہ صحابی ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ جسمانی مشق میں مصروف تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلوانی کا مقابلہ کر رہے تھے، ریسلنگ کر رہے تھے، اور میلسی میں تو ماشاءاللہ یہاں کے پہلوان مشہور ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلوانی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے۔ پہلوانی میں آپ جانتے ہیں کہ دو پہلوان ہوتے ہیں اکھاڑے میں اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے، جو جیتتا ہے وہ دوسرے کو اپنے حریف کو پٹخ دیتا ہے، جو پہلوان زمین پر گر جاتا ہے اور وہ مات کھا لیتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے نا، تو جو پہلوان پٹختا ہے دوسرے کو گرا دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، پہلوانی میں یہی ہوتا ہے نا۔ تو صحابہ کرام بھی یہی مقابلہ کر رہے تھے اس دور میں میرے دوستوں، بڑی خطرات ہوتے تھے، جنگیں لڑنی ہوتی تھی، یہ ساری مشقیں صحابہ کرام کرتے تھے، تیر اندازی ہے، تلوار چلانا ہے، پہلوانی ہے، گھڑ سواری ہے، دیگر صلاحیتیں، سب وہ مشقیں کرتے تھے، تو پہلوانی کی وہ مشق سیکھ رہے تھے۔ تو حضور نے ان کو غور سے دیکھا، حضور نے ان کو دیکھا اور پھر حضور نے سوال کیا، حضور نے پوچھا اپنے صحابیوں سے، ما تعودون سورۃ فیکم، اے میرے صحابیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم پہلوانی کا مقابلہ کر رہے ہو، تم میں بڑا مرد کون ہے، بڑا جیدار کلیجے والا زور آور مضبوط پہلوان کون ہے تم میں، کون جیتا؟ تو حضور کے صحابی عرض گزار ہوئے یک زبان ہو کر بارگاہ رسالت میں کہ قل الذی لا یسرہ الرجال، حضور بڑا پہلوان تو ہم میں وہ ہوگا جو دوسرے کو گرا دے گا، دوسرے کو پٹخ دے گا اور اسے کوئی نہیں گرا سکے گا۔ بڑا پہلوان تو وہی ہوگا نا، بڑے کلیجے والا طاقتور زور آور تو وہی ہوگا جو سب کو گرا دے گا اور اسے کوئی نہیں گرا سکے گا، وہ جو ہے ونر ہوگا، وہ جیتنے والا پہلوان ہوگا۔ سرکار نے ان کا یہ جواب سنا اور پھر سرکار نے کیسا خوبصورت جواب عطا فرمایا کہ اس جواب نے ان صحابیوں کی بھی تربیت کی اور رہتی دنیا تک تمام انسانیت کی تربیت کی۔ سرکار نے فرمایا قال لیس بذالک ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، اے میرے صحابیوں بڑا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو گرا دے اور اسے کوئی نہ گرا سکے، جو اپنے حریف کو پٹخ دے اور اسے کوئی نہ پٹخ سکے، وہ بڑا پہلوان نہیں ہوتا۔ بڑا پہلوان تو وہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آتا ہے، جب غصے کی آگ بھڑکتی ہے اور انتقام اور بدلہ جوش مارتا ہے اور اس کا دشمن اس کے سامنے بے سر و سامان اور بے یار و مددگار کھڑا ہوتا ہے، ہیلپ لیس کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، بڑا پہلوان وہ ہوتا ہے۔ اسے بڑا پہلوان کہتے ہیں کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا جانے۔ میرے دوستو، سرکار نے یہاں
جسمانی پہلوانی کو انڈورس نہیں کیا، ہمیں ہماری حوصلہ افزائی اس حوالے سے نہیں کی کہ جسمانی طور پر ہم مضبوط ہوں، سرکار نے انڈورس کیا ہے، انکریج کیا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، تو ہماری اسپریچول حوصلہ افزائی کی ہے، ہماری روحانی حوصلہ افزائی کی ہے کہ روحانی پہلوانی اصل چیز ہے، اخلاقی پہلوانی اصل چیز ہے، ہمیں اخلاق کا پہلوان بننا ہے۔ جسمانی پہلوانی کوئی فخر کی علامت نہیں ہے، لیکن اخلاقیات سیکھنا، حقوق العباد کو پورا کرنا، میرے دوستوں میٹھے بول بولنا، لوگوں کے کام آنا، سرکار کا اشارہ اس حدیث میں اس طرف ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے پڑھی، اور بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں اصلاحی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور گفتگو میری کافی طویل ہو گئی، کئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے مجھے ریپ اپ کرنا ہے، مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ آخری بات میں کروں وہ میری ذہن میں آ رہی ہے حضرت علی کے حوالے سے، معلہ کائنات کے حوالے سے، وہ میں سناتا جاؤں اور پھر میں گفتگو ختم کروں۔ میرے دوستوں حضرت علی کا واقعہ مجھے یاد آیا، اور وہ واقعہ ہماری بڑی تربیت کرتا ہے۔ حضرت علی کی شان نظر آتی ہے، واقعی وہ باب العلم تھے، واقعی وہ علم کا وہ دروازہ ہیں، اور علم جو ہے حضرت علی کے دروازے سے ملتا ہے۔ واقعی اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے بات۔ میرے دوستو حضرت علی جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہیں اور یہودی سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان قریب یہودی کو نظر آ رہا ہے کہ اب میرا کھیل ختم ہو گیا۔ حضرت علی نے مکمل طور پر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا، اسے دبوچ لیا، اور جس طرح شیر جو ہے وہ شکار کو کھانے والا ہوتا ہے، حضرت علی کی تلوار سیکنڈوں میں اس کا کام تمام کرنے والی ہے۔ اب اسے نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، میرا کھیل ختم، کوئی راہ فرار نہیں ہے، اور اب میں ان کی تلوار سے میری گردن ماری جائے گی۔ تو یہ چیز دیکھتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جی چلو میں اپنے دشمن کی اب زیر اثر آ گیا ہوں، اور میں اب میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے، تو میں جاتے جاتے کوئی خوشی تو میں حاصل کر لوں۔ تو کیا کرتا ہے؟ اپنی خوشی کے لیے وہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیتا ہے، حضرت علی کے منہ پر تھوک دیتا ہے، اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے اور خوشی حاصل کرنے کے لیے، اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے وہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ جب حضرت علی کے منہ پر تھوکتا ہے تو میرے دوستو حضرت علی کا جو رسپانس ہے، جو علی کا جواب ہے، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ حضرت علی نے کیسے رسپونڈ کیا ہے۔ میرے دوستو حضرت علی کے منہ پر جب اس نے تھوکا تو حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے کیا اسے مزید زور سے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ذرا سوچیں آپ، ذرا غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی بری بات کہتا ہے تو ہم اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے تیا پانچا کر دیتے ہیں، اور کوئی تھوکے ہمارے منہ پہ تو پھر تو میرے دوستو میرے خیال میں ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر وہ یاد رکھے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت علی کے منہ پر تھوکا اس نے، اور وہ حضرت علی کے مکمل طور پر گرفت میں ہے، اور حضرت علی جہاد فرما رہے ہیں، اور جہاد کرنا تو عبادت ہے، گردن مارنا تو عبادت ہے کافروں کی۔ تو علی نے کیا کیا؟ حضرت علی کی تلوار جہاں پر تھی وہاں پر رک گئی، اور حضرت علی نے تلوار کو اٹھا کے دور پھینک دیا، اور حضرت علی اس سے الگ ہو گئے، حضرت علی دور چلے گئے، الگ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ وہ یہودی ہکا بکا، اس کے اوسان خطا، اور وہ بالکل مبہوت الحواس ہو گیا، سپیچ لیس ہو گیا۔ جیسے میرے دوستو زندگی کسی کو دوبارہ مل جائے، اسے نظر آ رہا ہو کہ میں گیا، میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اور اسے دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بخلا جائے گا نا، وہ کیا اس سے تو بات نہیں ہوگی، تو وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا وہ حضرت علی کے پاس گیا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی تو میں گرفت میں تھا، اور آپ تو مجھے مارنے والے تھے، سیکنڈوں میں میرا کام تمام کرنے والے تھے، اور میں نے تو آپ کے منہ پر تھوکا، آپ کی انسلٹ کی، تو آپ تو مزید مجھے زور سے مارتے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، آپ نے تو مجھ سے لڑنا ہی ختم کر دیا، تلوار ہی آپ نے پھینک دی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بجلی چمکی، اور بجلی چمکنے کے بعد ختم ہو گئی، اور سمندر کی لہروں نے شور مچایا، اور موجوں میں تلاطم پیدا ہوا، اور اچانک وہ تلاطم جو تھا وہ رک گیا، اچانک شیر جو تھا وہ اپنے شکار پر لپکا، اور عنقریب اس کو چیڑ پھاڑنے والا تھا کہ شیر نے شکار کو چھوڑ دیا، اسے آزاد کر دیا۔ باز جو تھا وہ اپنے شکار کے اوپر لپکا اور اپنے پنجوں میں اسے دبوچ لیا، اور پھر اپنے پنجوں سے اسے آزاد کر دیا۔ یہ قہر کی ہوائیں چلیں اور یہ غضب کی ہوائیں چلیں،
اچانک اس کے بعد باد نسیم کے ٹھنڈے جھونکے کہاں سے آ گئے؟ یہ آپ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا؟ تو علی نے فرمایا کہ اے یہودی سن، میں اللہ کا شیر ہوں، میں اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں، میں امیدوں کا شیر نہیں ہوں، میں دنیا کا شیر نہیں ہوں، میں غصے کا شیر نہیں ہوں، ارے میں تو شجاعت کا شیر ہوں، میں تو علم کا شیر ہوں، میں تو معاف کرنے کا شیر ہوں، میں تو بہادری کا شیر ہوں، میں تو اخلاق کا شیر ہوں۔ ارے جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اور تو نے میرے دل میں غصے کی آگ کو بھڑکا دیا، اور میں جو تجھ سے جہاد کر رہا تھا تو کوئی اپنی لذت پوری کرنے کے لیے تجھ سے جہاد نہیں کر رہا تھا، میں جو تیری گردن کے در پر تھا تو کوئی میرا ذاتی دشمنی تم سے نہیں تھی، کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، ارے میں جو تجھ سے جہاد کر رہا تھا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جہاد کر رہا تھا۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے دل میں تیرے لیے نفرت پیدا ہو گئی، تو مجھے میرے لیے قابل نفرت بن گیا، اور مجھے تجھ سے بڑی گھن آئی، بڑی نفرت ہوئی، میرا دل چاہا کہ تجھے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں تو اللہ کا شیر ہوں، میں تو بہادری کا شیر ہوں، میں تو شیر خدا ہوں، اور میری اگر تلوار اٹھتی ہے تو اللہ کے لیے اٹھتی ہے۔ علی اپنے لیے تلوار نہیں اٹھاتا، علی اگر تلوار اٹھاتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے غصہ میرے اندر غصہ آ گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی گردن اپنے ذاتی لذت کو پوری کرنے کے لیے گراؤں، اپنے غصے کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی کی گردن کو ماروں۔ اس لیے جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ غصہ جو ہے اس پر کنٹرول کرنا میرے دوستو یہ اصل چیز ہے، یہ اصل پہلوانی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے یہ کانفرنس ہوئی ہے اسی طرح دین کو سمجھنے کا فہم ادراک عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کریم کی سچی محبت عطا فرمائے، سرکار مدینہ کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔